لا حاجت لی فی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ مشورہ دینے کی، آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں، یعنی میں یہ مشورہ نہیں مانوں گی، میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر حکم ہے تو میں ہر قیمت پر مانوں گی، کیونکہ آپ من حیث الرسول جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، تو وہ حکم میں مانوں گی۔ آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے دو مقام ہیں، من حیث الرسول من حیث البشر۔ آج ہم نے من حیث الرسول بھی رسول کی بات کو نہیں مانا، من حیث البشر تو چھوڑ دو میرے بھائیوں، من حیث الرسول بھی ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہے؟ جس نے اپنے گلے، اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں کوئی تمیمہ لٹکایا۔ تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ پیتل کا کڑا، چھلا یا اسی قسم کی کوئی چیز، اب وہ دھاگے اور ڈورے کی شکل میں آنے لگے ہیں، لال دھاگا، کالا دھاگا۔ ہمارے ہاں چلے جاؤ تو ہندوؤں میں لال دھاگا اور مسلمان مزار سے کالا دھاگا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، قد فعل ماضی پر داخل ہو تو گویا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اشرک، اس نے شرک کیا، بلکہ قد لعبہ، وہ کھیل چکا، قد اکلا، وہ کھا چکا، قد اشرک، وہ شرک کر چکا۔ کیا یہ برائی ہمارے ماحول میں نہیں ہے؟ کیا دکھاوے کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک برائی معاشرے کے اندر ہو تو اس کو رو، شرک کا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی چیزیں شرک ہیں۔ سن لو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا اگر شرک ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی غیر کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سر جھکانا یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اس مقام پر دوسرے کو بٹھا کر اس کی اطاعت کرنا یہ شرک بالرسالت ہے، یہ رسول کے ساتھ شرک کرنا۔ مجھے بتاؤ کیا سارے جھگڑے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سارے جھگڑے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ سارے جھگڑے آج اماموں کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت سی جماعتیں دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب یہ اختلافات تمہارے درمیان ہو جائیں تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے بہرا پیر کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ شرک برسالت بھی ہمارے یہاں ہے، اخلاقی برائیاں، بدعتیں، وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، ابھی چند دن پہلے جو منظر تم نے کیا، ہمارے یہاں تو شیعہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آپ حضرات کرتے ہیں۔ یہ جن کو لوگ احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے
مجھے تو بتاؤ. قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے. چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو. جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے. تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے. اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے ماتم کر کے تو دکھا. اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کہیں ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی. غور طرف مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی. پیدائش میں تو اختلاف ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے. تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے. چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے. اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے. اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر. اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر. پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا. پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول. انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول. پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا. آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن. پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا.